پاکستانی شارکس نے بھارتی ویلز کو مار بھگایا۔ بہادر افواج کے درمیان مربوط تعاون تاریخ کا سنہری باب ہے۔ بری فوج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو سبق سکھایا۔ پاک بحریہ کی زبردست نگرانی سے دشمن کو بحری جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت آگے نہ بڑھ سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب۔ کہا دشمن بھی تسلیم کرتا ہے کہ پاک نیوی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ وزیر اعظم نے آپریشن بنیان المرصوص میں بحریہ کے کردار کو سراہا۔ کہا دشمن نے دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب پائے گا۔ وطن عزیز کے ہر انچ کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ افواج پاکستان کی بہادری نے وطن عزیز کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ دفاعی محاذ کی طرح معاشی میدان میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گئے۔ چین اور دوست ملکوں نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا مکمل ساتھ دیا ہے۔ وزیر اعظم کی پاکستان نیوی ڈاکیارڈ آمد پر نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PNS تیمور کا بھی دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو نیوی کی موجودہ تیاریوں اور اسٹریٹجک اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی نیوی افسران اور جوانوں سے ملاقات، جذبے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا تارڑ اور خالد مقبول بھی ہمراہ تھے۔ بھارت نے اب اکسایا تو رد عمل فوری اور بے رحمانہ ہوگا۔ بھارت اسرائیل ہے نہ ہم فلسطین۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ DG ISPR کا دو ٹوک موقف۔ ترک میڈیا کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والی BLA نے کھلے عام بھارت سے مدد کی درخواست کی تھی۔ نئی دہلی میں کچھ رہنماؤں، سیاستدانوں اور ریٹائرڈ جرنیلوں نے BLA کی حمایت میں بیانات دیے۔ مقبوضہ کشمیر یا بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھارتی جبر کی وجہ سے اندرونی مسئلہ ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی شامت آ گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 کارروائیاں۔ BLF کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ آواران کے علاقے گشپور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی۔ بھارتی اسپانسرڈ ہلاک دہشت گردی شناخت یونس کے نام سے ہوئی۔ تربت میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں 2 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد صبر اللہ اور امجد ہلاک۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کا امن اور استحکام سبوتاژ کرنے کی بھارتی پراکسیز کی ہر کوشش ناکام بنا دی گی۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت سے بھارتی ایجنڈے کے خلاف بروقت کارروائی کی۔ پاکستان میں امن و امان کو نقصان پہنچانے کے بھارتی عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی میں آپریشن کے دوران فرحاد علی توری اور صابر آفریدی شہید ہو گئے۔ کارروائی میں 2 خارجی مارے گئے۔ لکی مروت میں 5 اور بنوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 خارج ہلاک ہو گئے۔ بھارتی پراکسیز اور خارج کے خلاف جنگ جاری رہے گی، افواج پاکستان کا عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینی وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ روانگی سے پہلے گفتگو میں کہا بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا۔ پاکستان نے دنیا کے آگے ثابت کیا بھارت کے تمام الزامات غلط ہیں۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی آج بیجنگ پہنچیں گے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ ملاقات کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار کا دورہ نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان چین تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ پاکستانی حکومت چین پاکستان تعلقات انتہائی اہم سمجھتی ہے۔ پاک بھارت صورتحال پر چین کئی بار اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے۔ چین کی خواہش ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت جاری رہے۔
پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکی پر چین کا منہ توڑ جواب، چین نے محمد ڈیم پر کام تیز کر دیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق چین نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی بھارتی دھمکیوں پر پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر دیا ہے۔ ڈیم میں کنکریٹ کی بھرائی شروع کر دی ہے جو منصوبے کی تکمیل کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ کے پی میں محمد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو اگلے سال مکمل کرنا ہوگا۔ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدوکی اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے تعزیت، فاتح خانی کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا، شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ ایئر چیف کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ، پاک فوج کے اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں سے ملاقات کی۔ کہا پاک فضائیہ ہر قیمت پر فضائی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گی۔ فرض کی ادائیگی کے دوران اہلکاروں کی بہادری اور عزم قابل تعریف ہے۔ پاکستان نے شاہین میزائل سے متعلق بھارت کے بے بنیاد دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں پاکستان نے صرف فتح میزائل، لانگ رینج ڈرونز اور آرٹلری استعمال کی۔ استعمال شدہ ہتھیاروں کی تفصیل آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں موجود ہے۔ بھارتی میڈیا کا شاہین میزائل سے متعلق پروپیگنڈا حقائق کے منافی ہے۔ بھارتی فوج نے ویڈیو جاری کی اور جھوٹا دعویٰ پکڑے جانے پر خود ہی ڈیلیٹ کر دی۔ حکومتی کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی رکن شامل نہیں، شبلی فراز کا سینیٹ میں حکومت سے شکوہ۔ کہا اپوزیشن کو قومی مسئلے پر بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اقوام عالم میں بانی پی ٹی آئی کی پذیرائی ہے، ہماری بات زیادہ مؤثر ہوگی، ہم اراکین کو اپنے خرچے پر دنیا میں بھیجیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپوزیشن کو اختلاف رائے کا حق ہے، حکومتی کمیٹی یا وفود میں ہمیشہ حکومت کے اراکین ہی ہوتے ہیں۔ جنگ کی حالت میں اپوزیشن نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ قائم مقام چیئرمین سینیٹ کی اپوزیشن لیڈر کی تجویز کو زیر غور لانے کی ہدایت۔ کہا اپوزیشن کے اراکین کو وقت میں شامل کرنے کے لیے بات چیت کی جائے۔ اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ جو ڈسکس ہوئی ہے وہ تو اس کے اندر چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے بالکل پرپوزل دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبران جو ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، اس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی جو ہے تحریک انصاف کی وہ اپنی حکمت عملی جو بھی دے گی اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز محمود خان اچکزئی نے دی۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی تجویز پر اپنی رائے دے گی۔ معاملے میں تاخیر کی وجہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں نہ ہونا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا کی اے آئی نیوز سے گفتگو۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا سنا ہے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، جو دوست یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سے اراکین تحریک عدم اعتماد لانے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے تحریک عدم اعتماد سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار دے دی۔ کہا پی ٹی آئی کا ایسا کوئی ارادہ ہے نہ بانی نے ہدایت دی۔ ایک جھنڈا، ایک قوم، ایک ہیرو، ایک لیڈر، آرمی چیف، اس نے سب کو یونائٹ کر دیا ہے۔ کوئی پالیٹکس تو مجھے اب نظر نہیں آئی۔ آرمی چیف نے پوری قوم کو متحد کر دیا، اب کوئی سیاسی تقسیم نظر نہیں آ رہی، ایک جھنڈے تلے پوری قوم، تمام سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں حکومت کو چاہیے عالمی سطح پر مضبوط موقف کے لیے اقدامات کرے۔ بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں پاکستان کے میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ غلط خبریں اور جھوٹا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا کا وتیرہ۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ میں شرکت نہ کرنے کی بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید کر کے شرمندہ کر دیا۔ سیکرٹری بورڈ نے کہا ایشیا کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیشی حکومت نے کرکٹ بورڈ کو اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ پاکستان کے دورے سے متعلق حتمی اعلان آج کرے گا۔ پی سی بی کھلاڑیوں سے رابطہ کر کے ان کی رائے لے رہا ہے۔ پی سی بی دورے کا نیا شیڈول بنگلہ دیش کو بھیج چکا ہے۔ 5 میچ کی T20 سیریز 27 نومبر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ تاریخ، تہذیب اور ثقافت کی جیت، قیمتی نوادرات کی فرانس سے پاکستان واپسی۔
فرانس میں اسمگل کی گئی بلوچستان کی نوادرات پاکستان پہنچا دی گئی. فرانسیسی حکام نے نوادرات پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر دی.